اپنے شیخ کے پاس میں گیا تھا، میرے حضرت ہیں، ان سے ملنے کے لیے اور کچھ وقت ان کے پاس گزارنے کے لیے. ویسے ہم جو لوگ گئے تھے چند لوگ تو سارے واپس آ گئے اگلے دن، لیکن میں پھر کچھ دن مزید ٹھہر گیا اور روز ایک ایک دن بڑھتا گیا. مجھے کسی نے بتایا یہاں آپ لوگ بھی کافی بے چین رہے. ایمانی صفات پر گفتگو چل رہی ہے اور جس طرح کے بات ہوئی تھی کہ روز ایک وصف پر بات ہو. آج جس وصف کا انتخاب کیا وہ بہت ہی زیادہ ضروری اور بڑا اہم ترین ہے دین کے اعتبار سے بھی، انسانی مزاج کے اعتبار سے بھی، اور وہ ہے صبر. علماء نے اس میں دو آراء پیش کی ہیں اس بات میں کہ دو صورتیں ہوتی ہیں: چیز کے نہ ہوتے ہوئے صبر کرنا اور چیز کے ہوتے ہوئے شکر کرنا. یہ دو مطالبے ہیں نا کہ اگر آپ پاس نہیں ہے تو صبر کریں، اگر آپ پاس ہے تو شکر کریں. اس میں سے افضل کیا ہے؟ زیادہ اونچی بات کون سی ہے؟ تو اس میں آراء مختلف ہیں. بعض حضرات نے لکھا ہے کہ چیز کے ہوتے ہوئے شکر بڑا مشکل ہے، اور انسان جو ہے وہ نعمتیں جب آپ دیکھیں نا دنیا میں، جن لوگوں کو اللہ نے دولت دی ہے دنیا میں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کے شکر گزار ہیں. کل ہم انشاءاللہ شکر میں بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شکر یہ صرف زبان سے شکر الحمدللہ کہنے کو نہیں کہتے. شکر کی پوری تفصیل ہے کہ شکر کس چیز کو کہتے ہیں. تو صبر کے اوپر یہاں ایمانی صفات کے اندر یہ کافی لمبا باب ہے کہ یہ باندھنے، روکنے اور قابو کرنے کو کہتے ہیں لغت کے اندر. کسی چیز کو باندھنا ہو، کوئی چیز آ رہی ہے اس کو روکنا ہو، یا اس کو قابو کرنے کو کہتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ اس میں جب ہم اصطلاح شرع میں سے بات کرتے ہیں، یعنی شریعت میں صبر نفس کو اور نفس کے جذبات کو روکنے کو، اس کو باندھنے کو، اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کرنے کو کہتے ہیں. کہ جو انسان کا جو ایک امیڈیٹ ریئیکشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اوپر، اس کو قابو کرنا، اس کو شریعت کا پابند بنانا. فوری ریئیکشن تو آپ کے دل میں کسی موقع پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی آپ کا دل کسی کو برا بھلا کہنے کو اچانک چاہے گا، کبھی کسی کو مارنے کو چاہے گا، کبھی کسی کو گالی دینے کو چاہے گا، کبھی کسی کے خلاف سازش کرنے کو چاہے. بہت ساری یعنی کیفیات انسان کی ہو سکتی ہیں، مختلف حالات میں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح اور مواقع کے اوپر بھی یہ تو صرف غصے کا ریئیکشن ہے، اور بھی خواہشات کے، نفسانی خواہشات کے مختلف تقاضے پیدا ہوتے رہتے ہیں انسان کے دل کے اندر. صبر کی کچھ اقسام ہیں، اور صبر کی ان ساری قسموں کے پھر اپنے اپنے نام ہیں. یعنی ہر چیز کے لیے ایک الگ صبر ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو اللہ جل شانہ نے کثرت سے مال اور اولاد دی، مال بھی خوب دیا ہے، اولاد بھی خوب دی ہے. یعنی اس کا اولاد جب ہم کہتے ہیں نا، اس سے مراد صرف بچے نہیں ہوتے، اس سے مطلب پورا قبیلہ، خاندان، برادری، پورے افراد. قرآن پاک کی اصطلاح کے اندر یہ سب اس میں شامل ہے. لیکن اس کا جتھا بڑا ہونا، اس کے لوگ زیادہ ہونا، اس کو یعنی صرف یہ نہیں کہ پیسہ ہے، پیسہ ہونے کے بعد ایک سینس آف سیکیورٹی بھی ہے اس کو ایک اس چیز کا بھی احساس ہے کہ میرے پاس اس کو ایک صبر، اس کا صبر ہے. اس کے صبر کا مطلب کیا ہے کہ ان مال کے ہوتے ہوئے اور اولاد کے ہوتے ہوئے انسان کا آپے سے باہر نہ ہونا، اپنے مال کی وجہ سے کسی دکھلاوے میں، شو آف میں، تکبر میں، غرور میں، فضول خرچی میں، اسراف اور تبذیر میں، اس میں مبتلا نہ ہونا. اور افراد زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی کسی کے اوپر ظلم و ستم میں اور تکبر میں سے مبتلا نہ ہونا. ایک تو یہ صبر ہے، اس کو ضبط نفس کہتے ہیں.
اور اس کے مقابلے میں جو کیفیت ہوگی، اگر یہ مال اور اولاد کے ہوتے ہوئے کی کثرت کی وجہ سے ذاتی کسی کے اندر صبر نہ ہو، تو عربی میں اس کیفیت کو پھر بطر کہتے ہیں. بطر یعنی اترانا اور فخر کرنا. ایک ہے آپ نے دیکھ لیا چیزوں کے مقابلے میں صبر ہے. ایک صبر ہے نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، اس کو الصبر علی الطاعات کہتے ہیں. نیکی کے کاموں پر صبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا یہ ہے کہ آپ نماز کے پابند ہیں الحمدللہ، لیکن خود اس نماز کی پابندی اور استقامت کو بجا لانا یہ بھی ایک صبر کا جذبہ مانگتا ہے. کبھی آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، طبیعت پر انقباض ہوتا ہے، نیند آ رہی ہے، لیکن آپ نے یہ جو پھر آپ ان کیفیات کا مقابلہ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، تو یہ بھی صبر ہی کہلاتا ہے. آپ کو جس بھی نیکی کی آپ نے عادت ڈالی، مثلا آپ کو ذکر کی عادت ہے، آپ روزانہ 100 تسبیح، آپ 100 دفعہ استغفار پڑھتے ہیں، آپ 100 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، 100 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے لیے آپ نے ذکر کی ایک مقدار آپ نے متعین کی ہوئی ہے یا آپ کے شیخ نے آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ نے اتنا ذکر کرنا ہے. اب آپ کی طبیعت نہیں ہے اس کو کرنے کی. انسان کی طبیعت دیکھیں نا، وہ ہوتی ہے ایک اپ اینڈ ڈاؤن، اس میں آتا رہتا ہے ہر وقت. یہ دو کیفیات کا نام ہے باقاعدہ جو بتائے گئے ہیں. ایک کو کیفیت کو قبض کہتے ہیں، انقباض یا قبض کا مطلب کیا ہے کہ طبیعت کا بالکل نہ چاہنا، اٹھ جانا طبیعت کا. اور ایک کو بست کہتے ہیں طبیعت کا کھلا ہوا ہونا، انشراح ہونا. آپ نے فرض پڑھ لیا، اب آپ نے بڑے شوق سے سنتے پڑھی، پھر آپ نے 2 نفل پڑھے، پھر آپ کا دل چاہ رہا ہے میں 2 اور پڑھ لوں، پھر دل چاہ رہا ہے 2 اور پڑھ لوں. پھر آپ نے کہا، یعنی جب آپ جا رہے ہیں مسجد سے تو آپ پھر بھی افسردہ ہیں کہ ابھی میں 2-4 اور پڑھ لیتا، دل چاہ رہا تھا. ذکر کرنے بیٹھے ہیں تو اس کو خوب طبیعت چاہ رہی ہے، طبیعت کھلی ہوئی ہے، بشاشت ہے، فرحت ہے، ایک انبساط ہے، اس کو بست کہتے ہیں. انسان پر یہ دونوں کیفیتیں آتی جاتی رہتی، نہ بست ہمیشہ رہتا ہے اور نہ یہ انقباض ہمیشہ رہتا ہے. دونوں آتے جاتے ہیں اور یہ سب پر آتے ہیں. یہ نہیں سمجھیں کہ یہ کوئی مبتدی پر آتے ہیں. مبتدی کہتے ہیں جو شروع کر رہا ہوتا ہے، اور بڑے لوگوں پر نہیں آتے، یہ بڑے لوگوں پر بھی آتے ہیں. بڑے بزرگ، جو جتنا بڑا بزرگ بھی کوئی ہو جائے تب بھی اس پہ دونوں کیفیتیں آتی ہیں. فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں نے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا وہ جو سیلف کنٹرول ہے وہ اتنا زیادہ مستحکم اور مضبوط کر لیا ہوتا ہے کہ انقباض کی شدید ترین کیفیت میں بھی ان کے معمولات میں کوئی آگے پیچھے ان کو یہ کنٹرول ہوتا ہے اپنا، کہ جو ان کا معمول ہے، طبیعت چاہ رہی ہے یا نہیں چاہ رہی ہے، وہ خوشی سے یا طوعاً کرہن، وہ اپنے جسم سے وہ کام کرواتے ضرور ہیں، چاہے وہ خوشی سے کرے. جس طرح آپ کے پاس اگر کوئی گھوڑا ہے نا، یا آپ کے پاس کوئی سواری کے لیے جانور ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ چاہے وہ خوش ہو یا ناخوش ہو اس کو یہ کام کرنا پڑے گا. اسی طرح انہوں نے اپنے نفس، چونکہ آپ اس پر سوار ہوتے ہیں، اب آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب گھوڑا خوش ہے یا خوش نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اس کو چلنا پڑے گا. جب آپ اس کو چابک لگائیں گے اس کو سفر کرنا پڑے گا. وہ اپنے نفس پر اسی طرح سوار ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ سے، اپنے جسم سے جو کام لینا چاہتے ہیں وہ پورے طور پر لیتے ہیں. کہ چاہے اب لیٹے میں، جس طرح آپ سب لوگ، ہم سب اس کیفیت کو دیکھتے ہیں، تہجد کا وقت ہو گیا، آپ کو اٹھنے کا بھی دل چاہ رہا ہے، آنکھ بھی کھل گئی آپ کی. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے، آپ ذرا غور کریں اپنی، کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا تہجد کے وقت میں آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے لیکن آپ بستر سے نہیں اٹھ پاتے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پوری زندگی میں ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کبھی آپ کی تہجد میں آنکھ ہی نہیں کھلی زندگی میں، آج تک پوری زندگی کے اندر 20 بار آپ کی آنکھ کھلتی ہے، بستر سے اٹھا نہیں جاتا. سردی کے اندر اپنے مسائل، بستر گرم ہوتا ہے، رضائی گرم ہوتی ہے. گرمی کے اپنے مسائل، کہ رات چھوٹی ہوتی ہے تو نیند کیے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی ہوتی ہے. تو یہ کیا چیز ہے جو اٹھنے نہیں دیتی؟ آپ کو تہجد کے فضائل بھی پتہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کا دل بھی چاہتا ہے، دل چاہتا ہے اس کا کہ میں تہجد گزار ہوں، میں تہجد پڑھوں. یہ کیا چیز ہے جو اٹھنے نہیں دیتی؟
یا اللہ معاف کرے، یہ مثال تو نہیں دینی چاہیے، لیکن بعض اوقات تو ہوتی بھی ہے کہ بعض لوگ فجر پر بھی نہیں اٹھ پاتے، سانس بھی آتی ہے اور جانے والوں کے پاؤں کی چاپ بھی آتی ہے، لیکن یہ بندہ جو جاگا ہوا لیٹا ہوتا ہے اپنے آپ کو لعنت برآمد کر رہا ہوتا ہے لیکن اٹھتا نہیں. تو وہ کیا چیز ہے جو اٹھنے نہیں دیتی؟ ظاہر بات ہے کہ وہ نفس کا انسان پر حاوی ہو جانا ہے، اور جس کا نفس اس کے قابو کے اندر ہوگا تو وہ اپنے آپ کو اٹھاتا ہے. اس کو بھی، اس نفس کے اس قابو میں ہونے کو بھی صبر کہتے ہیں. لیکن یہ کہلاتا ہے صبر علی الطاعات، یعنی طاعت کہتے ہیں نیکی کے کاموں کو، کہ نیکی کے کاموں کے اوپر صبر. اس صبر کو استقامت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں. آپ نے جو معمول شروع کیا ہے اس کو آپ نے بہر صورت پورا کرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ جل شانہ کے پسندیدہ اعمال، وہ عمل جو اللہ کو انتہائی محبوب اور پسند ہے، وہ ہیں جس پر انسان دوام اور ہمیشگی اختیار کرے، کنسسٹنسی ہو جس کے اندر. وَإِن قَلَّ، اگرچہ چھوٹا عمل، تھوڑا عمل. مطلب یہ کہ آپ 10 دفعہ درود شریف روز پڑھیں اور ہمیشہ پڑھیں. یہ بہتر ہے کہ آپ ایک دن بیٹھ کے 1,00,000 دفعہ پڑھیں. بعض لوگ کہتے ہیں بہت ساری گٹھلیاں رکھ لیں کہ چلو جی آج 1,00,000 دفعہ پڑھنا ہے. تو جو 1,00,000 دفعہ ایک دفعہ بیٹھ کر پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ 10 دفعہ پڑھیں لیکن روز پڑھیں. یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. کہ اللہ کو وہ اعمال پسند ہے جن میں باقاعدگی ہو، جن میں تسلسل ہو، جن میں دوام ہو. اگرچہ وہ چھوٹا عمل، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، وہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو دوسری قسم صبر کی ہو گئی. ایک پہلی قسم یاد ہے نا آپ لوگوں کو، میں نے کہا تھا کہ انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، کنبہ اور برادری ہو، ان چیزوں میں خوب کثرت ہو اس کی، اور اس کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر ضبط نفس ہو کہ ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں اس کے اندر کوئی منفی جذبات نہ پیدا ہونے پائیں، اور ان دونوں چیزوں کا وہ کوئی منفی استعمال نہ کرے. یہ بھی صبر کی قسم، اس کو ضبط نفس کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو کیفیت، اگر یہ نہ ہو تو جو کیفیت ہوگی وہ بطر کہلاتی ہے. اسی طرح صبر علی الطاعات، کہ نیکی کاموں پر صبر کرنا، اس کو کہتے ہیں استقامت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقامت. تیسرا صبر ہے برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا. ظاہر بات ہے انسان کا نفس برائی کا خوگر ہے، ہر برائی کی طرف. اچھا دیکھیں، آپ غور کریں کہ نفس انسانی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی برائی پر قناعت نہیں، کسی برائی پر رکتا نہیں ہے. کہ آپ کہیں کہ اس کو، یہ اس برائی کی عادت ڈل گئی ہے اس کو، یہ اس پر کھڑا ہو جائے گا، آگے نہیں جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. اگر ایسے ہوتا ہے دنیا میں جو آپ نئی قسم کے نشے دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ ایک نشے پر جانے کے بعد طبیعت اس سے اکتا جاتی ہے. اب وہ اس سے اگلا مرحلہ، اس سے اگلا مرحلہ، اس سے اگلا مرحلہ. تو یہ انسانی نفس کی یہ خاصیت ہے، یہ ٹھہرتا نہیں ہے. ایک جگہ کھڑا ہو جائے گا، بس یہ ایک برا کام ہے، یہی ہو رہا ہے، بس اسی کے اوپر کھڑا نہیں. وہ لازماً اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جانا چاہے گا. انسان کے اندر ایک یہ ہوس ہے، یہ ہر چیز کے حوالے سے ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر انسان کو ایک وادی آپ دیکھیے چاروں طرف پہاڑوں درمیان میں، جس طرح وادی کشمیر ہم کہتے ہیں، کشمیر کی وادی، یہ وادی کاغان ہے. یعنی چاروں طرف پہاڑ کے، 4 پہاڑوں کے درمیان جو وسیع میدان جو ہوتا ہے، اس کو وادی کہتے ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے اگر انسان کو ایک وادی سونے کی بھر کر دے دی جائے تب بھی یہ دوسری وادی کی توقع، دوسری وادی کی ہوس کرے گا کہ ایک کافی نہیں. حالانکہ ایک وادی اس کی 50 نسلیں بھی نہیں ختم کر سکتی، لیکن پھر بھی دوسری وادی کی، یہ انسان کی نفس انسانی کی. اب یہ جو برائیوں کے مقابلے میں صبر ہے، اس کی مختلف اقسام ہیں، اور پھر ان مختلف اقسام کے مختلف نام ہیں. مثلا اگر یہ صبر نفسانی خواہشات کے مقابلے میں، نفسانی خواہشات کے اندر دو چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے، ایک پیٹ کو اور ایک شرمگاہ کو. یہ حدیث شریف کے اندر بہت اس کا تذکرہ آتا ہے نا، بطن اور فرج. کہ پیٹ کی شہوت کیا ہوتی ہے کہ انسان کھانے پینے کے اندر حلال حرام کو نہ دیکھنا، تھوڑے زیادہ کو نہ دیکھنا، اور سادگی اور تکلف کو نہ دیکھنا. یعنی اس میں جو شریعت کے جتنے بھی کچھ فرائض ہیں
کچھ اس کے اندر جو ہے وہ سنتیں ہیں، کچھ اس کے مستحبات ہیں کھانے پینے کے اعتبار سے، تو انسان ان سب سے بے نیاز ہو جائے اور بس اس پر ایک تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو، شہوت کہتے ہیں ان جذبات کو، تو اس کو شہوت البطن کہتے ہیں، پیٹ کی شہوت کہتے ہیں. اور شرمگاہ کی شہوت یہ ہے کہ جنسی جذبات کے استعمال کے اندر حلال اور حرام کو نہ دیکھنا، کسی قسم کے حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا. ان نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے اور ان کو ضبط کرنے کو اور ان پر جو صبر کرنے کا نام شریعت کی اصطلاح کے اندر عفت ہے. اس کو عفت کہتے ہیں، اور ایسے بندے کو عفیف کہتے ہیں، اور ایسی خاتون کو عفیفہ کہتے ہیں. تو یہ اس چیز کے ساتھ خاص ہے. اور اس کے مقابلے میں اور جو بندہ اس کا خیال نہ رکھے تو اس کے مقابلے میں جو جذبات ہیں اس کو شہوت پرستی کہتے ہیں، یا فحشی اور بے حیائی بھی کہتے ہیں. اگر اس میدان جنگ میں صبر کرنا، کیونکہ میدان جنگ میں ایک تو انسان صبر کے ساتھ کھڑا ہونا، جہاد کا میدان ہے، بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں قرآن و سنت کے اندر جہاد کے میدان سے فرار پہ، بزدلی دکھانے پر، پیٹھ پھیرنے پر، سخت وعیدیں. تو اس صبر کو شجاعت کہتے ہیں، بہادری سے کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو کیفیت ہے اس کو بزدلی کہتے ہیں، جو انتہائی مذموم ہے شریعت کی نگاہ کے اندر. اسی طرح فضول قسم کی عیش پسندی سے، ایک بہت لگژریس زندگی سے بے رغبتی اور ایک سادہ زندگی کو پسند کرنا، یہ بھی صبر ہے. یعنی تعیشات سے، عیاشیوں سے اور ایک غیر ضروری قسم کی لگژری سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر کہلاتا ہے. شریعت میں اس قسم کے صبر کو زہد کہتے ہیں، اور ایسے آدمی کو زاہد کہتے ہیں، زاہد عن الدنیا. ہمارے یہاں زاہد نام بھی رکھا جاتا ہے. زاہد کا مطلب ہوتا ہے بے رغبت. بے رغبت کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر فضول چیزوں کی خواہشات نہیں ہوتی. جو کام ہو سکتا ہے جس چیز کے ساتھ، دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ چیزوں کی کوئی حد نہیں ہے، مہنگی سے مہنگی، مہنگی سے مہنگی، مہنگی سے مہنگی. اب یہ ہے نا کہ یہ 500 700 1000 2000 3000 کی بھی ملتی ہے، اور 4 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ کی بھی ملتی. آپ نے گھڑیاں دیکھی ہوں گی لوگوں کی، کہاں تک قیمتیں جاتی ہیں گھڑیوں کی؟ گھڑی کی قیمت کہاں تک جاتی ہے؟ کروڑوں میں، کروڑوں میں گھڑی کی. ایسے لوگ ہم جانتے ہیں 4 کروڑ 5 کروڑ کی گھڑیاں پہنی ہوتی. گاڑیوں کی قیمتیں یہ آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا کہاں تک جاتی ہیں. جہازوں کا آپ نے نہیں سنا لوگوں کے کہ فلانے کا جہاز ہے، اس میں ہر چیز سونے کی ہے، سیٹیں بھی سنا نا، دیکھی ہوں گی اس کی ویڈیوز بھی، کلپس بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ اس کے اندر پورا انٹیریئر سونے کا ہے، اور جہاں جہاں لوہا استعمال ہوتا ہے دنیا کے اندر وہاں سونا استعمال ہوا ہوا. تو اس قسم کی خواہشات ہی کسی میں نہ ہونا، باوجود اس کی استعداد ہونے کی، صلاحیت ہونے کے باوجود اس کی استطاعت ہونے کی، اس کو کہتے ہیں زہد. زہد، زا، ہا اور دال، اور ایسے بندے کو زاہد کہتے ہیں. اور اگر یہ نہ ہو تو اس کے مقابلے میں جو جذبات انسان کے اندر آتے ہیں اس کو حب الدنیا کہتے ہیں، دنیا کی محبت، ظاہر بات. اسی طرح یہ تو ہو گئی تعیشات سے دوری. جو مل جائے اس پہ صبر کر لینا، جو مل جائے اس پہ صابر ہو جانا، اپنی موجودہ حالت کے اوپر صبر کر لینا، اپنی انکم پہ صبر کرنا، اپنے سٹیٹس پہ صبر کرنا، اپنے پاس جو کچھ موجود ہے اس پہ صبر اور شکر کے ساتھ راضی ہو جانا. شریعت کے اندر صبر کی اس کیفیت کو قناعت کہتے ہیں. قناعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ مطمئن ہیں کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہوا ہے الحمدللہ یہ میری اوقات سے زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی جدوجہد چھوڑ دیتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا. قناعت کا ہم بعض چیزوں کا غلط مفہوم لیتے ہیں. قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ رہتے ہیں اپنی دنیا کے اندر، اپنے کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں، لیکن جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے
اس پر آپ کو ایک خاص قسم کا صبر ہوتا ہے، اور آپ میں ایک ناشکری کی کیفیت، بے اطمینانی کی کیفیت آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اور یہ مزاج عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے ویسے، کہ جو کچھ اپنے پاس ہوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتی، اور جو دوسرے کے پاس ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ سمجھ۔ حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ عورتوں کے پاس جتنے بھی جوڑے ہوں گے کپڑوں کے، تو کوئی پوچھے کپڑے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہیں، چند چیتھڑے ہیں، چاہے وہ جتنے مہنگے مہنگے بھی ہوں، اور چاہے گھر برتنوں سے بھرا ہوا ہو تو کہیں کہ برتن پوچھیں کبھی گھر میں برتن ہے، کیا برتن ہے، چند ٹھیکرے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی تیسری چیز بھی حضرت نے اس کے ساتھ جوڑی ہے کہ جوتے، شاید کہا ہے کہ جتنے بھی جوتے ان کے پاس ہوں، پوچھو کہ جوتے ہیں، کہ کیا ہے، چند لیترے ہیں۔ تو اس طرح کوئی 3-4 چیزیں کہ یعنی ان جو کچھ پاس ہوتا ہے عام طور پر، یہ سارا نہیں، اس کا مطلب ساری خواتین ہمارے پیچھے لگ جائیں کہ ہمارے جنرلائز قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہم سب کے بارے میں۔ عمومی مزاج خواتین کا یہ ہے بدقسمتی سے کہ ان کے ہاں چیزوں پر شکر کا مزاج کم ہے، اپنے پاس موجود چیزوں پر صبر کا مزاج کم ہے، اس پر پورے طور پر قانے صابر رہنا کہ بس کپڑے بھی بہت ہیں، جوتے بھی بہت ہیں، گھر بھی ٹھیک ہے، فرنیچر بھی صحیح ہے، پردے بھی ٹھیک ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے گھر کے اندر، اللہ کا بڑا فضل ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ یہ مزاج خال خال ہوگا۔ عام طور پر کیا ہے، یہ آپ دیکھیں بازاروں میں جا کر، یہ جو ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ چیز کب خریدنی چاہیے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو کب خریدنی کب چاہیے، تو کہا کرتے تھے کہ جب تک کسی چیز کے نہ ہونے کا آپ کو 3 دفعہ شدت کے ساتھ احساس نہ ہو اور اس کی ضرورت نہ پڑ جائے، کہ آپ کو ضرورت پڑ گئی شدید قسم کی، اور آپ نے چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی، آپ نے دیکھا نہیں ہے دائیں بائیں، تو بھی ابھی جا کر نہ خریدیں۔ ہو سکتا ہے وہ ایک ہی دفعہ اس کی ضرورت آئی ہے، دوبارہ نہ آئے، پھر دوبارہ اس کی ضرورت پیش آئے اسی چیز کی، اور آپ کو ایک دم اس کی ضرورت کا احساس ہوا، اب بھی نہ خریدیں، اور جو تیسری دفعہ وہ ضرورت آ جائے، یعنی یہ کوئی حدیث یا سنت نہیں آپ کو بتا رہا، ویسے ہی ایک کہ کب خریدنا کب چاہیے۔ اچھا، اب جب سب کچھ ہو انسان کے پاس، کوئی چیز اس کے ذہن میں نہیں ہے، اور خاتون شوہر سے کہیں چلو بازار چلتے ہیں، اور ویسے ہی سینٹورس میں گھومیں گے، شاید کوئی چیز پسند آ جائے، تو یہ کون سی خریداری ہوتی ہے جس میں گھر سے نکلتے ہوئے کسی ضرورت کا احساس یاد بھی نہیں ہوتا، کہتے ہیں دیکھتے رہیں گے شاید کوئی ایسی چیز نظر میں آ جائے کہ ایک دم وہ پسند آ جائے تو اس کو ہم لے لیں گے۔ تو یہ جو خوشحال گھرانوں کی شاپنگ ہے وہ تو اسی طرح ہوتی ہے، وہ گھر سے جب نکلتے ہیں تو کسی ضرورت کے لیے نہیں نکلتے، ویسے ہی نکلتے ہیں، بازار میں جائیں گے، دکانیں دیکھتے رہیں گے، وہاں چیزیں پڑی ہوئی ہوں گی تو جو پسند آ گیا وہ لے لیں گے، چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اور جو چیزیں ضرورت کی گھر میں موجود ہوتی ہیں اس کو بلا وجہ بدلتے رہیں گے۔ وہ 3 سال ہو گئے فرنیچر پرانا ہو گیا، چلو جی سارا بدل دو، 4 سال ہو گئے پردے پرانے ہو گئے، چلو جی سارے بدل دو پورے گھر کے، دیکھتے ہوں گے آپ لوگ کی ترتیب۔ تو یہ جو چیز ہے یہ قناعت نہیں ہے، اور قناعت اگر انسان میں نہ ہو، وہ تو زہد کی بات تھی۔ قناعت کا مطلب ہے جو اس کے پاس ہے اس کے اوپر صبر ہے اس کا۔ اگر جو انسان اپنے پاس موجود چیزوں پر صبر نہ کرے، اس کے اندر صبر تو قلب کی کیفیت کا نام ہے، اس کا دل اس پہ صابر نہیں ہے، تو اس کیفیت کو حرص اور طمع کہتے ہیں۔ قناعت کے مقابلے میں جو کیفیت آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرص اور طمع کہتے ہیں اس کو۔ اسی طرح غصے کی حالت کے اندر صبر کرنا، شدید غصہ آیا اور درست بات پر آیا، غصہ ضروری نہیں کہ ناجائز آیا، بعض اوقات واقعی غصے کی بات ہوتی ہے، لیکن غصے کی بات پر بھی اپنے غصے پر انسان کا کنٹرول ہونا، اس غصے کے بعد وہ کیا اسٹریٹجی کیا پلان کرتا ہے وہ سوچ سمجھ کر، غصے کے جذبات کے اندر نہیں، اس کنٹرول کو، صبر کی اس کیفیت کو، غصے کے جذبات کو کنٹرول کرنے والے صبر کو شریعت میں یا اصطلاح کے اندر اس کو حلم کہتے ہیں، حلم، اور ایسے بندے کو حلیم کہتے ہیں۔ بڑی اس کی فضیلت آئی ہے۔ اس کو کاظمین الغیظ قرآن کے اندر آتا ہے، وہ لوگ جو اپنے غصے کو پر صبر کا گھونٹ پی لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اس کا مقصد نہیں کہ انسان کو غصہ نہیں آتا،
اور یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان جو ہے غصے پر کوئی ایسی اس کے اوپر جوابی کارروائی بھی نہیں کرے گا، ریٹیلیشن جس کو کہتے ہیں نا، وہ نہیں کرے گا. یہ ضروری نہیں. مطلب یہ کہ وہ جذبات میں نہیں ہوگی جو بھی کام. اس مثال اس کی میں آپ کو دیتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ استاد بچے چھوٹے جب تربیت کے مرحلے کے اندر ہوتے ہیں، ان پہ تادیبی کارروائی کرنا، کوئی ان کو سزا دینا کسی بات کے اوپر، ہو سکتا ہے استاد سزا دے سکتا ہے یا والد سزا دے سکتا ہے اپنے بچوں کو کسی بات کے اوپر جس پر وہ تربیت کے نقطہ نظر سے. لیکن اس میں لکھا ہے کہ یہ سزا جو تادیبی کارروائی ہوتی جو بھی، یہ بھی غصے کے عالم میں نہیں ہونی چاہیے. بچے نے کوئی بڑے سے بڑا جرم کیا جس پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، تو جب اس غصہ ختم ہو جائے انسان کا، اب وہ سوچے کہ اس کی تادیب، اس کو عربی میں تادیب کہتے ہیں. یہ جو سزا کا لفظ تو ذرا عجیب سا ہے، اور آج کل کی اصطلاح، آج کل کے ماحول کے اندر بالکل ہی اس کو وہ کر دیا گیا ہے، ختم کے سزا دینا تو بالکل ہی غلط ہے. تو اس کو تادیب کہتے ہیں کہ تربیت کے نقطہ نظر سے جو سرزش کی جاتی ہے. سرزش کہہ لیں، تھوڑا لفظ چھوٹا ہو گیا سزا کے مقابلے میں، کہ تربیت کے نقطہ نظر سے، تو وہ بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ غصے کے عالم میں. کیونکہ غصے میں انسان، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ غصے کے عالم میں انسان اپنے نفس پر قابو یافتہ نہیں ہوتا. آپ اپنی گزشتہ زندگی میں غور کریں، پوری زندگی میں آج تک آپ نے جو جواب غصے میں دیا ہوگا، بعد میں آپ اس پہ ضرور پچھتائیں گے. کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے غصے کے ریاکشن پر بعد میں جب آپ ٹھنڈے ہو گئے اور آپ پر ایک اپنی نارمل اس پر آپ کو اس کے اوپر افسوس نہ ہو. لازماً انسان کو افسوس ہوتا ہے، انسان لازماً ہی محسوس ہوتا ہے کہ میں تھوڑا تجاوز کر لیا، چپ رہ جاتا تو بہتر تھا، یا یہ بات نہ کہتا تو بھی ٹھیک تھا. آپ کبھی بھی اپنے کسی فوری ریاکشن کو 3 دن بعد، 4 دن بعد، 5 دن بعد اس کو سوچیں تو یہ آپ کی کیفیت ضرور پیدا ہوگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ اس کو کہتے ہیں حلم. اور اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی ہے کہ وہ حلیم ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لوگوں نے آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کر بھی تو کھینچا نا، آپ کے گردن مبارک سرخ ہو گئی. اور ایک اعرابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے آ کر آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اور کہنے لگے کہ آپ نے سب کو دیا ہے، مجھے نہیں دیا. آپ نے سب کو، آپ نے کوئی چیز تقسیم کی ہوگی، غنیمت وغیرہ کوئی چیز، مجھے آپ نے کچھ نہیں دیا. صحابہ کرام غصے میں بالکل بھر گئے کہ آپ ذرا، یعنی ان چیزوں کو سمجھنا نا اس وقت آسان ہوتا ہے اس کیفیت کو جب بندہ اس کو ذرا اپنے اوپر لے کر آئے یا اپنے کسی خاندان کے بزرگ پر لے کر آئے. ہم بیٹھے ہوئے ہوں، ہمارے والد کے ساتھ کوئی آ کر یہ معاملہ کرے کہ ان کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے کھینچے اور ان سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ حق ہے اس کا، مانگ رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کو منع فرمایا کہ آپ گئے اور جا کر کوئی چیز لا کر اس کے حوالے کریں. تو یہ حلم ہوتا ہے، صبر کی خاص قسم ہے، حلم کہلاتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے حلیم اواہ منیب، قرآن میں مختلف جگہوں کے اوپر انبیاء علیہ السلام کا حل. یہ بھی ہو گئی، 8 ہو گئی باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، 8 قسمیں ہو گئی. 9ویں قسم ہے صبر کی، جو اصل صبر ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہے مصیبتوں پر صبر کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، قبرستان کے قریب سے گزرے، ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قبر کے اوپر خوب رونا دھونا مچایا. بس آپ نے اس سے کہا، رات کا سا وقت تھا، جھٹپٹا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، آپ نے اس سے کہا کہ صبر کر. وہ قبر پہ شور مچا رہی تھی، رو رہی تھی، نوحے چیخ چلانا جزا فضا کر رہی تھی، کہ صبر کر. تو اس نے آپ کو پہچانا نہیں رات کی وجہ سے. کہتی اگر یہ آپ پر آیا ہوتا یہ غم تو پھر آپ دیکھتے کہ یہ کتنا سخت غم، اس کو برداشت کرنا مشکل ہے. اور
دوسرے کو نصیحت کرنا بہت آسان ہے کہ صبر کرو. تو آپ چل پڑے وہاں سے. کسی نے اس خاتون سے کہا کہ تمہیں پتہ چلا یہ کون تھے؟ کہتی کون تھے؟ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو فوراً آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا کہ صبر جو ہے عند صدمۃ الاولیٰ، صبر تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب تمہیں صدمۃ الاولیٰ کا مطلب کیا ہے؟ جس وقت صدمہ فوراً پہنچ، یہی صبر کا وقت. بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. دنیا میں جتنے لوگ مرے ہیں ان پر آج ساری دنیا صابر ہے یا نہیں؟ جن ماؤں کے 5-5 6-6 بچے بھی مرے ہوں آج وہ صبر سے بیٹھی ہی نہیں بیٹھی. تو صبر تو وقت کے ساتھ صبر تو ویسے بھی آ جاتا ہے. اصل تو وہ وقت ہے جس وقت انسان کے اوپر اس کی کیفیت سخت آئی ہوئی ہو. تو مصائب پر، مشکلات پر، پریشانیوں پہ صبر کرنا، گلہ شکوہ نہ کرنا، شور شرابہ نہ کرنا. کوئی فوت ہو جائے، کوئی بڑا مالی نقصان ہو جائے، کوئی مالی پریشانی آ جائے، کوئی اور حالات آ جائیں، مختلف قسم کی پریشانیاں، مصائب، مصیبتیں انسانوں پر آتے رہتے ہیں. اس سب پر صبر کرنا یہ وہ چیز ہے جو شریعت میں جس کو عام طور پر ہماری زبان کے اندر اس کو صبر کہتے ہیں. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو انسان کی تو اس کے مقابلے میں جو کیفیت ہوتی ہے اس کو جزع و فضع کہتے ہیں. جزع فضع کا مطلب کیا ہے؟ شور واویلا. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو مختلف قسم کے حالات میں، کچھ لوگ اپنی مالی حالت پہ واویلا کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ اپنی پروموشن نہ ہونے کے اوپر شور مچاتے رہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اپنے کاروبار کے ٹھیک نہ ہونے کا ہر وقت گلہ شکوہ کرتے رہیں گے. آپ بیٹھیں گے او جی منڈی کا حال بڑا خراب ہے. ہم نے دونوں قسم کے کاروباری لوگوں کو دیکھا. کچھ کاروباری لوگوں کو ہم نے دیکھا دوستوں میں اپنے، یعنی مارکیٹ بالکل ہمیں خود پتہ چل رہا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری بالکل زمین پہ جا رہی ہے، مارکیٹ کریش ہو گئی ہے، یہ مندہ ہو گیا. ان سے پوچھو کہ حالات کیسے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ نظام چل رہا ہے، اللہ کا فضل، اللہ نے بہت سو سے اچھا رکھا ہوا ہے، اللہ نے ہزاروں سے اچھا رکھا ہوا ہے. حالانکہ بازار کے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، لیکن وہ پہلے خوب جس کو کہنا چاہیے کہ شکر کے اظہار کرنے کے بعد پھر اگر آپ کو کوئی مارکیٹ سچویشن بتا دیں تو بتا دیں گے، لیکن غالب کیفیت ان پر شکر کی ہوگی. اور کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں، لیکن پوچھیں کیا حال ہے؟ او جی نہ پوچھیں کیا حال ہے، مارکیٹ کا تو بیڑا غرق ہے، ملک کا ستیہ ناس ہے، فلانے کا فلانا ہے، ڈمکانے. ایک لمبی ان کے پاس جو ہے نا ایک داستان ہوتی ہے، کیا کہنا چاہیے، ناشکری. اور کما رہے کروڑوں روپے ہوتے ہیں مہینے کا. اور افسوس کس کا ہوتا ہے کہ وہ کروڑوں تو تاجروں کا نفع نقصان جو ہوتا ہے نا، وہ نفع میں کمی کو نقصان کہتے ہیں کہ اس مہینے 10 کروڑ کمانا تھا، 6 کروڑ کمائے تو کہتے ہیں 4 کروڑ کا نقصان ہو گیا. یہ نقصان اس قسم کا ہوتا ہے ان کا. تو اس نقصان کے پیچھے وہ انتہائی زیادہ ان کی کیفیت خراب. تو یہ ایک مومن کا شیوا نہیں. یہ صبر کی 8-9 بڑی قسمیں. اور اس میں سے اس سب پر دیکھیں، اس پر آنا، اس سارے صبر پر آنا کتنا مشکل کام ہے، دیکھنے میں کتنی بڑی چیز ہے. لیکن یہ کیسے آئے گا انسان؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان صابر بننا چاہے، اور یہ صبر کی جتنی اقسام بتائیں آپ کو، اس سب پر اصل بات تو یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اس سب پر انسان آ جائے. اس کے لیے 2-3 چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ ساری ایمانی اوصاف، ہر وصف کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ چیزیں صحبت سے آتی ہیں. آپ صبر والوں کے ساتھ وقت گزاریں گے، صبر والوں کے ساتھ رہیں گے، صبر والوں کو دیکھیں گے کہ لوگ صبر موقعوں پر صبر کیسے کرتے ہیں، ان کو صبر کرتا ہوا دیکھیں گے تو اس سے انسان سیکھتا ہے اور اس کی طبیعت کے اندر بھی صبر آتا ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ان سارے اوصاف کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں مشق اور پریکٹس سے آتی ہیں. آپ کو مشق کرنی پڑے گی اپنے آپ کو ہر موقع کے. کبھی آپ اس میں کمی بیشی ہو جائے گی، طے کر لیں ان موقعوں پر یوں صبر کرنا، یوں اپنی نگرانی کے ساتھ. اس میں اونچ نیچ آئے گی. شروع کے اندر 3 میں سے 2 موقعوں پہ صبر ہو جائے گا، ایک موقع پہ نہیں ہوگا، لیکن اس نہ ہونے پر آپ کو افسوس ضرور ہوگا. ابھی تو یہ ہے کہ اس نہ ہونے کا پتہ ہی نہیں ہوتا انسان کو کہ اچھا جی میں نے صبر نہیں کیا، صبر کا موقع تھا میں نے نہیں کیا. یہ بھی نہیں پتہ ہوتا انسان کو. بعض وقت یہ پتہ چل جائے گا کہ صبر کا موقع تھا میں نے نہیں کیا. اس پر انسان کو ایک خاص قسم کا افسوس ہوتا ہے، کوئی اپنے نقصان کا اندازہ ہوتا ہے. یہ بھی اس کی تربیت کا حصہ ہے. تو ابھی 3 میں سے 1 موقع پر نہیں ہوا یا 3 میں سے 2 موقعوں پر نہیں ہوا، آہستہ آہستہ یہ نہ ہونے والے مواقع گھٹتے چلے جائیں گے اور صبر کرنے والے موقع بڑھتے جائیں. تو اس کے لیے لا محالہ مشق کرنی. دیکھیں ان چیزوں کا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا کہ آپ پوچھیں جی اچھا جی صبر کرنا ہے
وہ ایک صاحب تھے ہمارے, وہ کہا کرتے ہر چیز کے لیے وظیفہ پوچھتے تھے. اچھا جی فلانے کام کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے, فلانے کام کے لیے وظیفہ بتا دے. تو اس وقت میں ان سے کہا کہ یہ جو اتنے وظیفے آپ لیتے رہتے ہیں تو یہ آپ کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے؟ کہتے کر تو نہیں سکتا, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ سارے وظیفے میں کر سکوں. تو ہر کام کا تو دنیا کے اندر وظیفہ نہیں ہوتا نا, تو کہ بندہ کہے کہ وہ کہتے ہیں یہ لے لیتا ہوں میں سارے وظیفے, لیکن مجھ سے پھر ہوتے نہیں ہیں, اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں کہ میں سارے وظیفے کر لوں. تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے. تو ان کاموں کا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ انسان, ان کاموں کا وظیفہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ اس کی مشق پریکٹس کرنی ہوتی, اور شروع کے اندر اس کو زیادہ نتائج نہیں ملیں گے بہت زیادہ 100%, لیکن اگر وہ کرتا رہے گا اور ساتھ صحبت کو اختیار کرے, ان لوگوں کے پاس تھوڑا آئے جائے اور اٹھے بیٹھے جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں, تو آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں آ جائے گی. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.